اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت غوث اعظم کا ایک ایسا واقعہ بیان کروں گی جو ناقابل یقین ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ واقعے کو مکمل طور پر سمجھ سکیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ایسی ہی خوبصورت اور سبق آموز واقعے آپ تک پہنچتے رہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک ہندو عورت کا اور اس کے شوہر کا، جس کے کٹے ہوئے سر کو واپس جوڑ دیا گیا، اور اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان تھا جو کہ بظاہر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن وہ ایک ہندو عورت کو پسند کرتا تھا جو اس کی بستی میں رہتی تھی۔ اس کی بستی میں زیادہ تر ہندو رہا کرتے تھے۔ وہ عورت ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ میکے جا رہی تھی اور خوبصورت سجی سوری تھی۔ اس عاشق نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے وہ اسے مل جائے۔ وہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے اور جنگل کی طرف جانے لگے۔ وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ خود ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ ان لوگوں کے پاس گیا اور بڑے عجیب سے لہجے میں کہا کہ بھائی، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم لوگ چل کے جا رہے ہو۔ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تم دونوں کو چھوڑ آؤں گا، اور میرے دل کو بھی تسلی ہوگی کہ میرے ہوتے ہوئے تم دونوں چل کر نہیں جاؤ گے، اور مجھے تسلی رہے گی کہ میری بستی کے دو لوگ چل کر نہیں جا رہے ہیں۔ میں تم لوگوں کو تیز رفتاری سے تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا۔ لیکن وہ ہندو آدمی کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ہم لوگ خود ہی چلے جائیں گے، ہم لوگ اپنے شوق سے چل کر جا رہے ہیں۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ وہ تو صاف انکار کر رہا ہے تو اس نے اور میٹھے لہجے میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ چلو، تم خود نہیں جاتے تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے، کیونکہ وہ تھک جائے گی اور وہ اتنی دور تک کیسے چلے گی۔ اس ہندو آدمی کو اس مسلمان پر شک ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا کہہ کر وہ واپس اپنے سفر کی جانب چل دیے، اور وہ مسلمان سوچنے لگا کہ اب ایسی کون سی چال چلوں، ایسا کون سا طریقہ اپناؤں جس سے یہ میری بات مان لے۔ ایسا سوچ کر وہ دوبارہ سے ان کے پیچھے گیا اور اس ہندو آدمی کو کہا کہ تمہیں اپنی تو فکر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی محبت نہیں کرتے۔ تو اس ہندو نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو مسلمان آدمی نے جواب دیا، اگر ایسا نہیں ہے تو تم اسے گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت دے دو، تم دیکھ سکتے ہو کہ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں اور اسے کانٹے چبھ رہے ہیں۔ ہندو کو اب اور بھی زیادہ شک ہونے لگا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو تم ضمانت دو کہ تم کسی بھی خیانت کے بغیر میری بیوی کو اس کی منزل تک پہنچا دو گے۔ کیا تم اس جنگل میں میرے لیے کوئی ضامن لا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ایک تو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھ سے ضامن مانگ رہے ہو کہ میں کوئی ضامن لاؤں جو میری گواہی دے۔ اب بھلا اس جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں، اور کون سا انسان ہوگا جو میرا ضامن بنے گا؟ تو وہ ہندو عورت جو کب سے خاموش تھی کہنے لگی کہ کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کس کی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ وہی مسلمان جو بہت بڑے ہیں، 11ویں والے ہیں، یعنی کہ غوث اعظم، تم لوگ ان کو بہت مانتے ہو۔ اگر تم ان کی ضمانت دو تو میں تمہارے ساتھ گھوڑے پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں اولیاء اللہ کے لیے بہت کڑواہٹ تھی اور وہ ان سے نفرت کرتا تھا مسلمان ہونے کے باوجود۔ خیر، اس نے اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو حاضر ناظر جان کر ان کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر
اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو وہ میرا گلا پکڑیں گے اور اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب جب اس عورت نے یہ بات سنی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب آپ مجھے اجازت دے دیں، کیونکہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا اور کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بلکہ ہم بحفاظت پہنچ جائیں گے۔ اس کے شوہر نے جب اپنی بیوی کا یہ یقین دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر لو۔ اس کی بیوی اس گھوڑے پر سوار ہو گئی اور وہ مسلمان اسے لے کر آگے آگے چلنے لگا، جبکہ وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے، یعنی عورت کا شوہر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور وہ مسلمان ایک مکروہ ہنسی ہنسنے لگا، جبکہ عورت کا شوہر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس مسلمان کی نیت میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے ایک تلوار نکالی اور پیچھے مڑا اور ایک جھٹکے سے عورت کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ ایک ہی بار میں اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور وہ مر گیا اور گھوڑے کو دوڑا دیا۔ عورت بیچاری ڈری سہمی ہوئی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، تو اس شخص نے کہا کہ پیچھے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا شوہر مر چکا ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہارے شوہر کو زندہ صحیح سلامت چھوڑ دوں گا؟ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، لیکن تم مجھے سیدھی طرح سے حاصل نہیں ہوئی، تو اس کے لیے میں نے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا۔ دیکھو، تمہاری وجہ سے تمہارا بیچارہ شوہر بھی مر گیا۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی، بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تو اس مسلمان آدمی نے کہا کہ تم پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے تمہارے شوہر کی گردن اڑ چکی ہے اور اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ میں غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں، جن کی ضمانت تم نے دی ہے، وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کا یہ یقین دیکھ کر وہ مسلمان ہنسنے لگا اور زور زور سے کہکا لگا کر بولا کہ تم جن کا انتظار کر رہی ہو وہ اب نہیں آ سکتے، ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، اور اب وہ کہاں سے آئیں گے؟ اور یہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، میں کسی ولی اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سامنے ایک بزرگ نمودار ہوئے، انہوں نے تلوار سے اس مسلمان کا سر اڑا دیا اور اس عورت کو لے کر اس جگہ آئے جہاں پر اس کا شوہر تھا۔ وہ بزرگ کون ہیں وہ عورت نہیں جانتی تھی، وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، کیونکہ وہ ایک نورانی چہرہ تھا، اور وہ تو وحش کے عالم میں بس کھڑی تھی، اور اسے بس اتنا پتا تھا کہ وہ مسلمان مر چکا ہے، اور اب وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس آدمی کا سر اٹھا کر دھڑ کے ساتھ لگایا اور کہا کہ اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے، تو وہ آدمی صحیح سلامت کھڑا ہو گیا اور وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ حضرت غوث العظم ہے یا پھر اللہ کا بھیجا ہوا کوئی اور فرشتہ ہے۔ تو وہ اس عورت کا شوہر کہنے لگا کہ جس طرح کے الفاظ ہیں اٹھ اللہ عز و جل کے نام سے، تو یہ عربی کے الفاظ ہیں، اور یہ کہنے والی شخصیت ہے اللہ کے ولی حضرت غوث العظم ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس کا شوہر کہنے لگا کہ ہم لوگوں نے ساری زندگی بتوں کی عبادت کی، بتوں کی پوجا کی، اللہ کی عبادت نہیں کی، لیکن پھر بھی تمہارا یہ عقیدہ، تم نے ان کے ایک ولی پر یقین رکھا، تم نے اللہ کی عبادت بھی نہیں کی، بس یقین رکھا، تو وہ تمہاری مدد کو آ گئے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں جانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر واپس لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی چاہتی تھی، لیکن آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، اور آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب جب آپ کی اجازت ہے تو ہم ضرور کلمہ پڑھیں گے۔ پھر وہ لوگ اپنے گھر واپس آ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تھی طاقت اللہ پہ، اللہ کے ولیوں پہ یقین رکھنے کی۔ آپ سوچیں کہ اگر اس کے ولی پر یقین رکھنے کے اتنے فائدے ہیں تو اپنے رب پر یقین رکھنے کے کتنے فائدے ہوں گے۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسی خوبصورت قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔